قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اس لیے فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا. یہاں فتنے سے کیا مراد ہے نوٹ کیجئے گا، لا تجعلنا فتنۃ. آپ دیکھیے کہ مسلمان کافروں کے لیے دو طرح سے فتنہ بنتے ہیں. ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر کفار ان پر ظلم کریں، پرسیکیوشن کریں، جیسے فرعون نے بنی اسرائیل پہ کی اور مکہ میں مسلمانوں پہ ہوئی، جیسے امیہ نے بلال کو پرسیکیوٹ کیا. ایک تو فتنہ یہ ہوتا ہے. دوسرا فتنہ بڑا اہم ہے جو آج کے دور میں دیکھنے والا ہے. کیا مراد ہے کہ مسلمان اپنے کردار کی پستی سے، اسلام سے ان کو دور نہ کر دیں، یعنی دا بیسٹ بک ود دی ورسٹ فالورز نہ بن جائیں. جب مسلمان قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، اس صورت میں کفار کے سامنے پھرتا ہے نا تو وہ بھاگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا سامنا نہ بنے، ہم ان سے دور ہی اچھے. لیکن جب مسلمان کے قول اور فعل میں فرق ہے، قرآن کچھ اور ہے، مسلمان کچھ اور ہے، تو پھر برنٹ رسل نے ایک بک لکھی تھی دا بیسٹ بک ود دی ورسٹ فالورز. اس میں لکھتے ہیں کہ آج ہمیں مسلمان کچھ اور دکھتے ہیں، کتاب کچھ اور دکھتی ہے. اور وہ واقعہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ جب کتاب قرآن پاک بانٹا گیا ویسٹ میں تو ایک کتاب واپس آ گئی. کہنے لگا میں نے تو اس کو شروع سے آخر تک پڑھا، مجھے تو اس میں وہ کچھ نہیں دکھا جو تم مسلمان آج کرتے ہو، تو برائے مہربانی مجھے وہ کتاب دیجیے جس پہ اب آپ عمل کرتے ہیں. یہ ہے فتنہ بننا. آج مسلمان اسلام سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں. آج اسلام کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ کوئی بڑا ملک، کوئی بڑی پاور، کوئی بڑی جماعت، کوئی بہت ورلڈ وائڈ دنیا کو چلانے والے لوگ نہیں ہیں. آج ہم مسلمان ہیں. یا جب مسلمانوں کی اپنی شرمندگی اپنے دین سے جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی. ہم اپنے کپڑے پہن کر باہر نہیں جا سکتے، ہم اپنے حال حلیے پہ شرمسار ہیں. ہم نے ڈاکٹرز پہ جانا ہے، ہمارا حلیہ بدل جاتا، بچوں کے اسکول میں جانا ہے، حلیہ بدلتا. ہاں پھر شادیوں اور عیدوں اور فیسٹیول اور میلے ٹھیلوں میں بھی جو پہن کے جاتے ہیں وہ بھی کوئی اسلام کا علمبردار تھوڑی ہوتا ہے، وہ بھی کلچر کے نام پہ ہوتا ہے. تو لہٰذا ایسی چیزوں پہ ایک انسان غور کرے تو آنے والی نسلوں کو ہم کتنے فتنوں سے بچا سکتے ہیں.